میں نے اس درد کو سہا ہے اور محسوس کیا ہے جب کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کے باہر دیکھتی تھی نا تو باہر لوگوں کو نیا شہر نئے لوگ نیا ماحول نئی زبان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی جب باہر آ جاتی ہے صرف اس کو یہ پتا ہو کہ صرف اردو اور انگلش ہی ایک زبان ہے ڈچ جیسی کوئی لینگویج یا کوئی بھی زبان نہیں ہے تو اس کے لیے ہر ماحول ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کے پیچھے بہت سارے رشتے بہن بھائی ماں باپ چھوڑ کے آ گئی تھی۔ تو یہاں دل کرتا تھا تک کہ کوئی پاس میں ہو بات کرے کسی سے بات کریں اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اگر آپ خط بھی بھیجتے تھے تو مہینوں لگ جاتے تھے آپ کے خط وہاں پاکستان پہنچنے سے پاکستان سے ہالینڈ پہنچنے یہاں کیا ہوا ہے وہاں کیا ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ اسٹرگل ہوتی تھی۔ اور جب دسمبر میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا باہر بہت زیادہ برف تھی کھڑکی کے پاس میرا لگا ہوا بیڈ میں بار بار باہر دیکھتی تھی شاید ادھر سے میری ماں باپ بہن بھائی آ جائیں کیونکہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تب وہاں سب لوگ تھے ماں بھی تھی باپ بھی تھا اور مجھے بلڈ لگنا تھا کہ میرا ابو کا خون کی ایک بوتل انہوں نے لے لی تھی اور وہ کہہ رہے اور بھی چاہیے۔ ابو کہتے ہیں ایک بوتل اور لے لو میری بیٹی کو بچا لو۔ اور وہ کہتے تھے بابا تو مرنا ہے اور نہ خون دینا ہے تو نہیں تو ضرورت ہے۔ تو وہ باتیں میرے کانوں میں آتی تھی یا مجھے یاد آتی تھی نا تو وہ مجھے اتنا رلاتی تھی نا کہ میں وہ آج لفظوں میں شاید بیان نہ کر سکوں۔ دوسرے فیملی ممبر کے لوگ ملنے آتے تھے ان کو دیکھ کے بھی میں رونا شروع ہو جاتی تھی کہ میرا یہاں اپنا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں یہاں۔ وہ تکلیف وہ درد جو ہے وہ میں آج شاید اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکوں صرف بتا سکتی ہوں میری طرح بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے بھی اس درد کو فیل کیا ہے محسوس کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے بچوں میں گھر میں بزی ہو جاتا ہے لیکن وہ شروع کے جو چند مہینے یا سال ہوتے ہیں نا وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور میرے فیملی ممبر رشتے دار یہ کہتے تھے کہ وہ تو باہر نہیں گئی ہے وہ تو اتنے کراچی کی رہ گئی ہے اور میرے امی ابو کہتے تھے نہیں ہماری بیٹی اتنی بیمار ہے اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے اگر وہ کراچی ہے تو ہم کراچی نہیں جا سکتے۔ اس طرح کے درد اور تکلیف دینے والے لوگ بات کر جاتے ہیں اور وہ بات کتنی دور تک اور کتنی دیر تک کسی کو یاد رہتی ہے اس کی اندازہ وہ لوگ شاید نہیں لگا سکتے۔ تو آج میں اس وقت کو یاد کروں یا اس وقت کو یاد کروں تو بہت آسانیاں ہیں۔ زبان آتی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم ان سے اپنے جو تکلیف ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی میڈیسن لے کے آ سکتے ہیں۔ بچے یہاں اسکولوں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں ایک فیملی بن گئی ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے یاد آتی رہتی ہیں۔ آدھی بات ختم ہوتی ہی کارڈ ختم ہو جاتا تھا پھر ہم اگلے دن کا انتظار کرتے تھے کہ صبح ہو ہم مارکیٹ جائیں اور وہ کارڈ لے کے آئیں کیونکہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب ہم ایک کارڈ مارکیٹ سے لے کے آتے تھے وہ نمبر ملاتے تھے پھر فیملی ممبر کا نمبر ملتا تھا پھر ہم ان سے بات کر پاتے تھے اور ہم کہتے تھے بار بار حال چال نہ پوچھو جلدی جلدی سے بات کرو کارڈ میں اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ تو یہ بھی پردیس تھا یہ بھی ایک درد تھا ان بہنوں بیٹیوں کا ان بھائیوں کا۔ اور آخر آیا جس قید پھر پاکستان میں بہت ساری فیملیوں نے گھروں میں انٹرنیٹ لگوائے فون لیے ہیں اور یہاں لیپ ٹاپ لیے نئے یا پرانے وہ تو خیر ان کا اپنا تھا پاکٹ کے حساب سے لیکن لوگوں نے لیے وہ کچھ عرصہ چلے کہ اور بھی ایپ آ گئے جیسے وائبر لائن پتہ نہیں میں ٹھیک سے نام لے رہی ہوں یا نہیں اس طرح کے آ گئے تھے پھر یکدم واٹس ایپ آ گیا اور اس نے دنیا اتنی آسان کر دی۔ اب کسی برتھ ڈے ہو شادی ہو فوتگی ہو کسی سے بات کرنی ہو کوئی لمٹس نہیں ہے آپ لمبی سے لمبی چھوٹی سے چھوٹی بات کر سکتے ہیں۔ آج کی آنے والی جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں ان کو یہ سن کے بہت زیادہ ہے اور یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو بچوں کی پکچریں بھیجنی پڑتی تھی نا تو پہلے اتارتے تھے دلواتے تھے پھر پوسٹ کرتے تھے تو میں آج کا وقت دیکھتی ہوں اور تب کا وقت دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈفرینٹ فیل کرتی ہوں اور خوشی محسوس کرتی ہوں کہ شکر ہے آج
دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے وسیلہ سے کہ ہم اپنے پیاروں سے جب چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ آج میری ڈاکٹر کے ساتھ ٹائم تھا، فیملی ڈاکٹر کے پاس وہاں گئی صبح صبح، پہلا میرا ہی ٹائم تھا تو میں نے وہاں سے کیپوچینو پیا، پھر میں نے فارغ ہو کے ایکشن آئی، برتن دھونے والے اسپنج لیے، گھر آ کے بچوں کے لیے کھانا بنایا، ناشتہ بنایا، اپنے لیے بنایا، چائے پی اور پھر آ گئی میں کمرے میں۔ آج میرا گول تھا اپنے بیڈ کے دراز صاف کرنے کا، اور میری بیٹی کو نہیں مل رہے تھے اسپورٹ کے کپڑے، تو وہ کہہ رہی تھی نہیں خریدو، میں کہ نہیں پتر لبو، تمہیں نہیں پتا پیسے بھی ہمیں گیا تھا۔ اور وہ دیکھو جی ہاشمی بابا بھی میں بابا سارا پاکستان اکٹھا کر کے لے کے آئی ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں میں نے پاکستان لے کے جانے تھے، کلر بچوں کے لیے، اور کچھ چیزیں تب مجھے ملی نہیں۔ آج میں نے اچانک دراز کھولا ہے، دو تین چیزیں نکالی ہیں، وہ نکل آئے ہیں، اور یہ پیکنگ اسکن کیئر میں پاکستان لے کے گئی، مجال ہے ایک تم کا بھی اتنے استعمال کیتا ہوئے، اور یہاں ساری چیزوں کی شاپنگ پیکنگ ویسے ہی واپس لے کے آئی ہوں۔ وہاں بس ہوتا ہے کہ اپنے سے بات کرو اور بازار سے جو خریدنا ہے اور جو کام رہ گئے یہاں پہ وہ ختم کرنے ہیں۔ اور میری بہنیں تو کہتی تو جا کے کپڑے پانے ہوں گے، ہمیں سب سیاپا لایا ہوں گئی، چل آرام کر، پھر آ کے سانوں تینوں کٹنا بھی پہنا۔ تو بہرحال جی وہاں جا کے تو دن بھی کم ہوتے ہیں، اور دل کرتا ہے جو کام کرنے آیا وہ بھی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ میں دیکھ رہی تھی، اور یہ اسکن کیئر میں نے کہا کڈو پڑی ہے تو میں کلی پہ نہیں استعمال کرو، اور ساتھ ساتھ میں کچن کا بھی کام دیکھ رہی تھی، اور یہ اسکن کیئر وغیرہ کی خوشی بھی ہو گئی ہے۔ فیس ماسک تھا، اس کو بھی میں ہم کل لگاتے ہیں، اور پھر آج تو چیک کرتے ہیں، بعد میں ہم لگا لیں گے جو کام کرنے والا ہے۔ دوبارہ پیکنگ کی اور دوسری جگہ پہ تھی، وہاں میں نے جگہ رکھی، اور سرپرائز کی بات یہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ملی جن کے بارے میں مجھے بالکل نہیں جا رہی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے مجھے آج گفٹ مل رہے ہیں اپنے درازوں سے خود ہی بیٹھ گئے، اور مجھے لگتا ہے میں کوئی 1.5 سال کے بعد اپنے دراز صاف کر رہی ہوں۔ اچھا کلیننگ جو ہوتی ہے نا، یہ ویسے تو میں 6 مہینے کے بعد جو ہے ہمیشہ کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے اتنی جلدی سستی پڑی ہے، کوئی میں 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ دراز صاف کری تھی۔ یہ بیگ میں نے استعمال کیا تھا، اور پیک کرنے کے بغیر ہی رکھ دیا تھا، اس کو بھی پیکنگ کی، اور ساری اپنی چیزوں کو جو تھا وہ اچھے طریقے سے سیٹ کر رہی تھی تاکہ دراز کو اور ہر چیز مجھے سامنے نظر آ جائے جو میں استعمال کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو جتنے بھی دھونے والے یا پھینکنے والی چیزیں تھیں وہ پھینکتی گئی، اور ساتھ میں اپنی چیزوں کو رکھتی گئی۔ یہ میں نے ایک پیکٹ جب کھولا تو سرپرائز سے کیا ملا، یہ کلر، 3 پیکٹ کلر کے مل گئے، ایک ایکسٹرا میں نے کہا لو جی تم میرا کوٹا پورا ہو گیا، ایوی تو چلو ایک میں نے سرپرائز مل گئی۔ اچھا ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہو، پھر اپنے آپ کو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تیرا نئی بڈھی ہو گئی ہے۔ اچھا یہ کچھ کپڑے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے، اس کی کسی کی شلوار کا ایک پانچا نہیں مل رہا تھا، کسی کے بازو نہیں مل رہے تھے، اور کسی کی کچھ نہیں ملی تھی۔ یہ پرنٹ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا پہننے کو، لیکن میں نے پہننے کو کیونکہ اس کے بازو نہیں مل رہے تھے اور پچھلا حصہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ کپڑے کمپلیٹ پڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے پھر ویسے ہی رول کیا اور رکھ دیا، میں نے کہا جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا نا پھر میں بڑے آرام سے بیٹھ کے سی لوں گی۔ تو وہ بھی ایک دراز تھا، اس کے اندر میں نے دوبارہ سے سیٹ کر دیے، اور اسی دراز کے اندر سے جو تھا نا وہ مجھے ایک پیکٹ ملا جو کہ میں دیکھ کے نا اپنے آپ کو دل کرا دیوار کے ساتھ ٹکر لگاؤں۔ اور سچی میں آپ نے بتانا کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو کوئی چیز اس طرح سے ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ خوشی ہوتی ہے یا یہ کہتا ہائے ادو مل جاندی تو کنی چنگی ہوندی بہن تو وہ یہ تھی۔ پاکستان لے جانے کے لیے میں نے سوئچ، تاریں موبائل کو چارج کرنے کے لیے اور بیٹری فل لے کے رکھی تھی، اسپیشل نہیں خریدی تھی، اور وہ تب ملی نہیں۔ میں نے سارے کمرے کھولے اور میں کہہ رہی تھی شاید میں نا ٹرام میں بھول گئی ہوں یا میں کہیں چھوڑ دیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اب مل گئے۔ چلو آئندہ کام تو آ جائیں گے، لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تب نہ ملے تو بہت بری حالت ہوتی ہے۔ اچھا جی یہ ساری ساکس وغیرہ بھی میں لے کے رکھ لیتی ہوں، کوئی مہمان وغیرہ آ جائے یا اچانک کہیں جانا پڑ جائے تو پھر آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہے پیا نا سیاپا، میں کہنی ہوں لبیا سیاپا۔ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے میں نے کہا اس لیے شاپر میں چیز کر کے یعنی کہ صحیح طرح کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ میں پھر جاؤں تو کام آ جائے، یا گھر میں کوئی بھی ضرورت پڑے تو مجھے پتا ہو کہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔
یہ ہے جی ساری آج کی جو میں نے اپنے صرف پورا دن لگا کے اپنے بیڈ کے دراز صاف کیے ہیں اور یہ چیزیں پھینکتی ہیں اب ہاتھ دھو کے میں دیکھتی ہوں کہ یہاں میرا قیمہ بالکل تیار ہو چکا تھا بچے اور ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ آج آپ قیمہ بنا رہے ہیں ساتھ میں روٹیاں تو یہ قیمہ بن کے تیار ہو گیا اس کے اوپر چیز ڈال دیں مرچی اور ادرک کے تھوڑا سا کاٹ کے ڈالتے ہیں ساتھ میں بنائی ہیں گرین چٹنی اور سیلڈ کو ٹیبل پہ رکھ دیا اور میں بناتی ہوں گرم گرم روٹیاں اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں جو ہے آج سارا دن تھک گئے ہیں وہ سارا کام کرتے کرتے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک ہر وقت پہنچ سکے میرا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے آپ کون سے شہر سے کون سی جگہ سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا میری ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ